بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل حاصل علم. دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے. ساتھ ہی ساتھ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. چلیے ہم 10ویں جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کا تیسرا سبق کیمیائی تعاملات اور مساواتیں دیکھ رہے ہیں. کیمیکل ریئیکشن اینڈ ایکویشنز, یہ پارٹ 10 ہے. ہم نے 9 پارٹ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. ان کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے, وہاں سے آپ جو ہے ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. چلیے اس پارٹ کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں تعقل, کوریژن. پیارے بچوں, اپنے اطراف کے اندر آپ نے تعقل کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے لوہے کے, تانبے کے, چاندی کے جو ہے چیزوں پر جو ہے زنگ لگتا ہے, وہ خراب ہوتی ہے, وہ سڑتے ہیں, گلتے ہیں, ان کی جھیج ہوتی ہے. تو اس تعقل کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم جو ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں, ایک پریکٹیکل کرنے والے ہیں. آئیے عمل کر کے دیکھتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آلات کی ضرورت پڑیں گی. 4 امتحانی نلیاں لینا ہے, 4 لوہے کی کیلیں آپ کو لینی ہے. ساتھ ہی ساتھ کیمیائی اشیاء, خشک کیلشیم کلورائڈ, تیل, ابلتا ہوا پانی. کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلیے کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے ایک جو ہے امتحانی نلی لی, اس کے اندر ابلتے ہوئے پانی لیا اور اس کے اندر جو ہے ایک ہم نے کیل ڈالی. دوسری جو ہے امتحانی نلی لی اور اس امتحانی نلی کے اندر ہم نے جو ہے نمک کا محلول ڈالا اور جو ہے اس کے اندر ایک کیل ڈالی. تیسری امتحانی نلی کے اندر ہم نے جو ہے صرف کیل جو ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے. چوتھی امتحانی نلی کے اندر ہم نے جو ہے کیل ڈالی جس کے اندر پہلے سے ہوا تھی, اور ہم نے اس کے اندر خشک کیلشیم کلورائڈ ڈالا اور اوپر سے جو ہے ربر کا ڈاٹ جو ہے لگا دیا. تو اس طریقے سے ہم نے پہلی امتحانی نلی کے اندر ایک کیل ڈالا جو ابلے ہوئے پانی کے اندر تھا. اس ابلے ہوئے پانی پر جو ہے تیل کی پرت آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرے امتحانی نلی کے اندر جس میں ہم نے کیل ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر وہ نمک کا محلول ہے. تیسری جو ہے امتحانی نلی کے اندر کیل ہوا کے اندر ہے, اس میں پانی موجود نہیں ہے. چوتھی امتحانی نلی میں جو کیل ہے وہ اس کے اندر جو ہے خشک کیلشیم کلورائڈ کا محلول ہے, اور ہم نے جو ہے اس امتحانی نلی کو ڈاٹ سے بند کر دیا ہے, جس کی وجہ سے باہر کی ہوا, باہر کی نمی جو ہے اس امتحانی نلی میں داخل نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے 4 امتحانی نلیوں کو کچھ دن کے لیے, کچھ وقت کے لیے جو ہے اسی طریقے سے رکھ کر چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد چاروں امتحانی نلیوں میں کیلوں کا مشاہدہ کیجئے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہاں پر تعقل کا, کوریژن کا جو ہے عمل ہم کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن کس میں؟ جس کے اندر نمک کا محلول ہوتا ہے, اور یعنی پانی ہے اور ہوا ہے. یعنی تعقل کے لیے پانی اور ہوا دونوں کی موجودگی کے اندر تعقل کا عمل بڑا تیز ہوتا ہے. لیکن پہلی امتحانی نلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے پانی موجود تھا, ابلتا پانی, لیکن چونکہ تیل کی سطح کی وجہ سے آکسیجن جو ہے اس پانی کے اندر داخل نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے جو ہے اس کا تعقل سست تھا. تیسری جو امتحانی نلی ہے اس کے اندر صرف ہوا تھی, پانی موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے تعقل کی رفتار بہت دھیمی تھی. اور چوتھی امتحانی نلی کے اندر جس میں خشک کیلشیم کلورائڈ جو امتحانی نلی میں موجود نمی کو جو ہے جذب کر لیتا ہے, اور ڈاٹ کی وجہ سے باہر کی ہوا اور نمی جو ہے داخل نہیں ہو سکتی, اس لیے
چوتھی امتیاز نلی میں بھی تعقل کا عمل بہت ہی سست جو ہے ہوتا ہے، جبکہ دوسری جو ہے امتیاز نلی میں نمک کا جو محلول تھا، نمک کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے آکسیجن کی موجودگی میں تعقل کا جو ہے عمل بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ چلیے، کیا آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں ریڈاکس تعاملات کا مشاہدہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، ریڈاکس تعامل جس کی معلومات ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر دی ہوئی ہے، ایسا تعامل جس میں تکسیری عمل اور تحویلی عمل بیک وقت انجام پاتا ہے، ریڈاکس تعامل کہلاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر ایسے جو ہے ریڈاکس تعاملات آپ نے دیکھے ہیں؟ اگر مشاہدہ کیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے ٹائپ کیجئے کون کون سے ریڈاکس تعاملات آپ کے اطراف میں انجام پاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نئی نئی جو ہے جو بائک ہوتی ہے، ٹو ویلر ہوتی ہے، تو اس کے ٹائر جو ہے، اس کے جو ہے پہیوں کو بڑے ہی چمکدار ہم کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے اس کی جو چمک ہوتی ہے وہ مند پڑ جاتی ہے، یا دھیرے دھیرے جو ہے اس میں زنگ لگنا شروع ہوتا ہے۔ ان کی دھاتی سطحوں پر ایک قسم کی سرخ رنگ کی ٹھوس تہ جمی ہوئی نظر آتی ہے، اس تہ کو زنگ کہتے ہیں، اور اس کا کیمیائی ضابطہ Fe2O3.H2O یہ جو ہے زنگ کا ضابطہ ہے، اس کو انگلش میں رسٹ کہا جاتا ہے۔ Fe2O3H2O یہ زنگ جو ہے کیا کرتا ہے، ریڈاکس تعامل یا جو ہے کوریجن تعقل کی جو ہے اس کی مثالیں ہیں۔ ایسے بہت ساری جو ہے مثالیں ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ زنگ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے؟ چلیے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لوہے پر زنگ لگنا آکسیجن کی لوہے کی اوپری سطح سے تعامل سے نہیں بنتا، بلکہ زنگ برقی کیمیائی تعامل سے تیار ہوتا ہے۔ لوہے کی اوپری سطح پر کچھ حصہ مثبت برقی بار والا اور کچھ منفی برقی بار والا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا مثبت برقی بار کے حصے میں مضبرے پر Fe کی تکسید ہو کر Fe2+ تیار ہوتا ہے، یعنی یہاں پر مثبت برقی بار پہ کیا کرتا ہے، لوہا Fe آئرن جو ہے یہ کیا کرے گا، اپنے 2 الیکٹران کھو دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر Fe جو ہے اپنے 2 الیکٹران کھو کر خود کے اوپر مثبت برقی بار، 2 مثبت برقی بار پلس 2 الیکٹران یہ کھو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مثبت برقی رے پر جو ہے Fe کی تکسید ہو کر Fe2+ تیار ہوتا ہے، جبکہ دوسرے میں منفی برقی بار کے حصے پر منفی رے پر آکسیجن O2 کی تحویل ہو کر پانی بنتا ہے، یعنی O2 + 4H+ + 4E جو ہے H2O جو ہے حاصل ہوا۔ جب Fe2 آئن مثبت برقی بار سے منتقل ہوتا ہے تب اس کا تعامل پانی سے ہوتا ہے، اور بعد میں تکسید کا عمل ہو کر Fe3+ آئن بنتے ہیں، یعنی Fe2+ جو ہے پانی کے ساتھ مل کر اس کی تکسید کا عمل ہو کر Fe3+ جو ہے آئن بناتا ہے۔ Fe3+ آئن سے غیر حل پذیر سرخ رنگ کا ہائیڈرس آکسائڈ آبی بنتا ہے، جو اوپری سطح پر جمع ہو جاتا ہے، اسی کو ہم زنگ جو ہے کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی مساوات ہم یوں لکھ سکتے کہ 2Fe3+ + 4H2O جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے زنگ Fe2O3.H2O، یعنی آئرن آکسائڈ، یا اس کو سرخ رنگ کا ہائیڈرس آکسائڈ بھی کہتے ہیں، +H+۔ اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے زنگ جو ہے ہمارے اطراف کی چیزوں پر لگتا ہوا ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ فضا میں مختلف عوامل کی وجہ سے دھاتوں کی تکسید ہوتی ہے اور نتیجتاً ان کی جھیج ہوتی ہے، اسے دھاتوں کا تعقل گلنا کہتے ہیں۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے
اور اس پر سرخ رنگ کی تہ جمع ہوتی ہے، یہ لوہے کا تاکل ہے۔ تاکل ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کا مطالعہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پر زنگ لگنے کا عمل ہوتا ہے۔ لوہے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کو زنگ لگتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور زنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوہا جو ہے وہ گلتا ہے، سڑتا ہے اور ٹوٹنے لگتا ہے۔ اسی کو جو ہے بچانے کے لیے، زنگ سے جو ہے حفاظت کرنے کے لیے ہم مختلف عوامل استعمال کرتے ہیں، مختلف تدابیر کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اس چیزوں کے اوپر جو ہے پینٹ لگاتے ہیں، آئل لگاتے ہیں، یا جو ہے گیلونائزنگ کرتے ہیں، برقی معلمہ کاری جو ہے کیا جاتا ہے۔ چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں یا چاندی کے چین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر سونے کا جو ہے پانی جو ہے چڑھایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے آپ پریشر کوکر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایلومینیم آکسائڈ کی موٹی تہ چڑھائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے مختلف عوامل کے ذریعے زنگ سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا ہے وہ ناگوار بو یا سڑان، رینسٹی۔ آئیے، جب پرانا بچا ہوا تیل ہم غذائی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تب اس سے ناگوار بو آتی ہے۔ ہم کو جو ہے بالکل ایسی بو جو ہے پسند نہیں آتی۔ اگر ایسے تیل میں اناج پکائے تو اس غذا کا ذائقہ جو ہے بدل جاتا ہے۔ جب تیل یا گھی لمبے عرصے تک رکھا جاتا ہے یا تلی ہوئی چیزیں زیادہ دن تک رکھی جاتی ہیں، تب ہوا سے ان کی تخصیص ہو کر اس میں جو ہے ناگوار بو پیدا ہوتی ہے۔ جن غذائی اشیاء کی تیاری میں تیل یا گھی کا استعمال کرتے ہیں تو اسے سڑان یا ناگوار بو سے محفوظ رکھنے کے لیے ضد تخصیص کا جو ہے عوامل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ضد تخصیص آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے امی جان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مختلف انگریڈینٹس جو ہے نا، ادرک جو ہے، لہسن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، انگور وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو ہے اینٹی آکسیڈنٹس کے طور پر جو ہے استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند ڈبوں میں جو ہے رکھا جاتا ہے تاکہ غذا کے اندر بو پیدا نہ ہو، غذا خراب نہ ہو، یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناگوار بو کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں پیکٹ وغیرہ میں ہوتی ہے تو ان کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ جو ہے چیک ضرور کیجئے گا۔ جن چیزوں کی ایکسپائری ہو جاتی ہے وہ ناقابل استعمال ہوتی ہے، اگر اس سے استعمال کریں تو جو ہے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو جو ہے سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تمام جو ہے ویڈیوز کے پارٹس کو اچھی طریقے سے دیکھیے، سمجھیے اور اس کی پریکٹس کیجیے، اور ساتھ ہی جو ہے ہم انشاءاللہ مشقی سوالات، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مشقی سوالات آپ کو پورے جو ہے یہاں پر تمام جوابات دے دوں گا، تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم نے سبق کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے کلیئر کیا ہے۔ ہم نے جو ہے ہر چیز کو آپ کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ہم نے جو ہے محنت کی ہے، باری آپ کی ہے۔ اب آپ کو جو ہے محنت کر کے ان مشقی سوالات کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے۔ دیکھیے پیارے بچوں، آپ جتنا زیادہ جو ہے سہولت لیں گے اتنا جو ہے کیا ہوں گے، آلسی بنتے جائیں گے۔ آپ کوشش کیجئے جتنے سوالات آپ کو جو ہے آ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا ہے آپ کو، ان سوالات کو اپنے طور پہ لکھنے کی کوشش کیجئے، رٹیفیکیشن مت کیجئے۔ ہم جو ہے سبق پورا پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی مشقی سوالات کے لیے دوسرے پر ڈیپینڈ رہنا، یہ غلط بات ہے۔ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، مشقی سوالات آپ اپنے طور سے تیار کیجئے، اس کو لکھیے، جو آپ کو آتا ہے وہ لکھیے، جو نہیں آتا ہے وہ ہم سے پوچھیے۔ آپ جو ہے ہمارے ٹیلی گرام گروپ سے جڑیے، وہاں پر جو ہے آپ واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہمارے جو ہے آپ اپنے کوشچن سینڈ کر سکتے ہیں، اپنے ڈاؤٹس سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں، بس آپ اپنی محنت جو ہے جاری رکھیے۔ تو ان مشقی سوالات کو جو ہے میں پڑھوں گا، مجھے امید ہے سبق آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو آپ بالکل جو ہے ان کو تمام جو ہے
سبق کے جو ہے مشقی سوالات لکھ کر مجھے واٹس ایپ کریں گے یا جو ہے ٹیلی گرام کریں گے، ٹیلی گرام گروپ کے اوپر بھیجیں گے. اینی تھنگ آپ جو ہے آپ کسی پر بھیجیے، میں وہاں پر انشاءاللہ آپ کا پورا ہوم ورک چیک کروں گا. اور ان مشقی سوالات کے اندر جو ہے پہلا سوال ہے قوسین سے مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجئے اور وجہ بھی لکھیے. دیکھیے پیارے بچوں، جب بھی آپ خالی جگہ لکھتے ہیں کوشچن پیپر اور آنسر پیپر کے اندر، وہاں پر آپ کو جو ہے خالی جگہ مکمل لکھنا ہے، اور مکمل لکھنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کے اندر جواب لکھنا ہے. آپ کے پاس یہاں پر جو ہے متبادل دیے ہوئے ہیں: تقسیم، تحلیل، ہٹاؤ، برقی تجزیہ، تحویلی، زیادہ، تانبا، دوہرا ہٹاؤ. انہی میں سے جو ہے آپ کو چن کر صحیح متبادل جو ہے چن کر لکھنا ہے. پہلا جو سوال ہے وہ لوہے کے پترے کو زنگ سے بچانے کے لیے اس پر ڈیش دھات کی تہ چڑھاتے ہیں. بالکل میں اس کا جواب جانتا ہوں لیکن آپ کو بتلاؤں گا نہیں. آپ کو جو ہے یہ ان میں سے جو اوپر دیے ہوئے متبادل ہیں ان میں سے چن کر جو ہے آپ کو اس میں لکھنا ہے. لکھیے، آپ غلط آئے تو چلے گا ایک بار کا، اور لکھ کر جو ہے واٹس ایپ کیجئے، ٹیلی گرام کیجئے جو ہے، اور وہاں سے جو ہے اپنے اس کو آپ چیک کیجئے. دوسرا سوال: فیرس سلفیٹ کی فیرک سلفیٹ میں تبدیلی ایک ڈیش تعامل ہے. کون سا تعامل ہے؟ بالکل آپ اس کو لکھیے اور بھیجیے. تیسرا سوال: تیزابی پانی سے برف گزاری جائے تو پانی کا ڈیش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتی ہے، تحویل ہوتی ہے، ہٹا ہوتا ہے، برقی تجزیہ ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے لکھیے اور سینڈ کیجیے. PaCl2 آبی محلول میں ZnSO4 کا آبی محلول ملانا ڈیش تعامل کی مثال ہے. دوہرا ہٹاؤ، تانبا، زیادہ، تحلیلی، تجزیہ، برقیہ. کون سا جواب اس کے اندر آئے گا؟ چلیے بچوں جلدی سے فٹافٹ لکھیے اور جو ہے سینڈ کیجیے. نیکسٹ سوال مشقی سوالات کے اندر دیا ہوا ہے، ذیل کے سوالات کے جوابات لکھیے. آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے. پہلا سوال اس میں دیا ہوا ہے: دیے ہوئے تعامل میں جب تقسیدی اور تحویلی عمل بیک وقت ایک ہی وقت انجام پاتا ہے تو اس تعامل کو کیا کہتے ہیں؟ پیارے بچوں جلدی بتائیے، اس تعامل کیا کہتے ہیں؟ جب ایک ہی تعامل، جب تقسیدی تعامل اور تحویلی تعامل ایک ساتھ جو ہے انجام پاتے ہیں، اس تعامل کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرنا ہے. آپ کو جو ہے کوئی مثال دینا ہے اور اس مثال کو ذریعے جو ہے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے. دوسرا سوال ہے اس کے اندر: ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل اس کیمیائی تعامل کی شرح کس طرح بڑھائی جاتی ہے؟ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل اس کیمیائی تعامل کی شرح کس طرح بڑھائی جاتی ہے؟ اس کو جو ہے آپ لکھیے. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حوالے سے تعاملات کی کون سی اقسام ہیں؟ کون سی اقسام ہیں؟ تعاملات کی کون سی قسمیں ہم نے دیکھی ہے؟ بالکل یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. مثالوں کے ذریعے آپ کو اس کی وضاحت بھی کرنی ہے. چلیے جلدی سے لکھیے. اور دال جو سوال ہے وہ عامل اشیاء اور حاصل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. مثالوں کے ساتھ اس کو آپ کو وضاحت کرنی ہے. چلیے بچوں جلدی کیجئے. اور NaOH سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کو پانی میں ملانا اور کیلشیم آکسائڈ CaO کو پانی میں ملانا، ان دونوں واقعات میں یکسانیت اور فرق لکھیے. کیا ہوتا ہے جب NaOH کو پانی میں ملاتے اور کیا ہوتا ہے جب کیلشیم آکسائڈ CaO کو پانی ملائے تو کیا ہوگا؟ جلدی سے اس کے ان دونوں میں فرق کو اور یکسانیت کو، دونوں میں کیا جو ہے سملرٹی ہوں گی، کیا ڈیفرنسز جو ہے ہوں گے، بالکل آپ کو اپنے نوٹ بک پر لکھیے. بہت ہی اچھے انداز میں، خوشخط انداز میں لکھیے اور ہمیں سینڈ کیجیے. نیکسٹ سوال آپ کے سامنے جو مشقی سوالات میں آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہے ذیل کی اصطلاحات یعنی ٹرمز. مثالوں کے ساتھ وضاحت کرنی ہے. جیسے حرارت گیر عمل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، بہت ہی اچھے مثالوں کے ذریعے جو ہے آپ کو پتہ بتلائی تھی کیسے یاد کیا جاتا ہے. حرارت یعنی جو ہیٹ ہوتی ہے، گیر مطلب گرنا. حرارت جب اندر گرتی ہے تو یہ اس کو جو ہے آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھانا ہے کہ ایسا کیمیائی تعامل جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہے. بالکل آپ بچوں لکھ سکتے ہیں. کافی جو ہے آپ محنتی ہیں، کافی جو ہے انٹیلیجنٹ ہے، جینیس ہیں. امید ہے آپ جو ہے ان کو لکھیں گے، بھیجیں گے. دوسرا سوال: ترکیبی تعامل کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹرم ایک ہے، اس کی آپ
جو ہے تعریف لکھیے، اس کی مثال لکھیے اور جو ہے سینڈ کیجئے۔ اس کے بعد متوازن مساوات، بیلنس ایکویشن کسے کہتے ہیں، اس کا بھی مطالعہ، اس کی بھی جو ہے ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، آسانی کے ساتھ ہم ایگزام میں اس کو لکھ سکتے ہیں بالکل۔ اور چوتھا سوال ہے دال والا، ہٹاؤ کا تعامل ہے نا، تو کسے کہیں گے ہٹاؤ کا تعامل، اس کو جو ہے اپنے الفاظ کے اندر جو ہے اس کی تعریف، اس کی جو ہے مثال کے ساتھ آپ اس کو وضاحت کریں گے۔ چلیے مشقی سوالات کا نیکسٹ سوال اگر ہم دیکھیں وہ ہے سائنسی وجوہات لکھنا۔ دیکھیے سائنس وجہ جو ہے کا نام ہے، جب بھی سائنس آئیں گا تو وہاں پر کیوں جو ہے جڑ کے آئیں گا، تو یہاں پر آپ کو وجہ جو ہے بتلانی ہے کہ چن کھڑی کو گرم کرنے سے حاصل ہونے والی گیس چونے کے صاف پانی میں داخل کی جائے تو وہ دودھیا ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کے تعامل کے لیے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ ہم نے جو ہے چن کھڑی گرم کیا تھا، اس سے گیس جو گزری تھی اس کو دودھیا پانی میں جو ہے پانی میں سے گزارا تھا تو وہ دودھیا ہو گیا تھا۔ تو اس کی وجہات آپ کو لکھنا ہے وہ کیوں جو ہے دودھیا ہو جاتی ہے۔ چلیے فٹافٹ لکھیے۔ بے جو سوال ہے وہ HCl میں شہبادی فرش کے ٹکڑوں کو ختم ہونے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن فرش کا صفوف جلد ختم ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ سائنسی وجہ بتائیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ہے نا، ہم نے کیمیائی تعاملات کی شرح کے اندر اس کو دیکھا تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ کیمیائی تعاملات کی کون اثر انداز ہونے والے کون سے عوامل ہیں، جس میں ہم نے جسامت کو بھی جو ہے سامنے رکھا تھا۔ تو یہاں آپ شہبادی فرش کے ٹکڑے اور صفوف، تو یہاں پر جسامت کا عمل دخل ہے۔ چلیے بچوں جلدی سے لکھیے اس کو۔ جیم جو سوال ہے وہ تجربے گاہ میں مرتکز سلفیورک تیزاب سے ہلکا تیزاب تیار کرتے وقت پانی میں مرتکز سلفیورک ایسڈ آہستہ ڈال کر محلول کو کانچ کی سلاخ سے ہلاتے رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے بچوں؟ جلدی سے جو ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ کھانے کا تیل لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند ڈبہ استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے، جس کی وضاحت میں نے ابھی آپ کو بتلائی تھی۔ وجہ جو ہے آپ لکھیے، جو بھی آپ کو سوالات آتا ہے وہ لکھیے، آپ جو نہیں آتا ہے وہ ہم سے پوچھیے، کوشچن کیجیے، ڈاؤٹ جو ہے آپ کے ہم کلیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اینی تھنگ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اگلا جو سوال ہے آپ کے مشقی سوال میں ایک تصویر دی ہوئی ہے، ذیل کی تصویر کا مشاہدہ کرنا ہے اور کیمیائی تعاملات کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ ہے وہ تصویر جس کے اندر زنگ لگنے کا عمل جو ہے بتلایا گیا ہے کہ زنگ کیسے لگتا ہے۔ یہاں پر لوہا نیچے رکھا ہوا ہے جس میں مثبرہ اور منفرہ دکھایا گیا ہے اور ایک پانی کا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر کیا عمل ہوا، کس طریقے سے عمل ہوا، کس نے جو ہے کس پہ جو ہے تقسید کی عمل ہوئی اور کہاں پر تحویل ہوا، یہ تمام کی وضاحت ہم نے کی ہوئی ہے۔ کوشش کیجئے، یہ سوال جو ہے اس سے پہلے بورڈ کے ایگزام کے اندر پوچھا ہوا تھا، تو تھوڑا سا ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ سوال حل کرنے میں آسانی ہوں گی۔ جو سوالات آپ کو نہیں آ رہے ہیں، بالکل ہم تیار ہیں، ہم آپ کو تمام جو ہے سوالات کے جوابات سمجھائیں گے بھی اور لکھا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ خود سے کوشش کیجئے۔ جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل سیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا، سبق پسند آیا ہوگا، اور الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ سبق مکمل ہوا۔ اور ایسے ہی جو ہے انٹرسٹنگ اسباق کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو ہے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فرسٹلی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کو مل سکے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، اونلی آن حاصل علم۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔